حمد ہے اللہ کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود ہے ان کے لیے جن کی طرف منسوب ہو کر درود کو عزت ملتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، بات شروع کرتا ہوں پھر کہیں اور بات شروع ہو جاتی ہے اور وہ بات رہ جاتی ہے جو میں شروع کرتا ہوں۔ آج میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے مجھے یاد رہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ خداوند عالم وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا شہنشاہ، اور ہمارے اصول دین میں یہ بات داخل ہے کہ وہ عادل ہے اور ہم سے بھی عدالت چاہتا ہے۔ یہ ہمارے اصول دین میں سمجھو، عدالت کے مقابل شے ہے ظلم۔ ظلم سے ہمیں نفرت ہے، ظلم ہمیں ناپسند ہے، ظلم سے ہمیں چاہے وہ کہیں بھی نظر آئے ہمیں سخت نفرت ہے۔ ہمارے اصول دین میں عدالت ہے، اور غالباً کیا یقیناً تمام دنیا کے مذاہب میں صرف ہم ایسے ہیں جن کے اصول میں عدالت ہے۔ اس کے علاوہ کسی فرقے، مذہب، ملت کے اصول میں عدالت نہیں، ہمارے اصول دین میں عدالت ہے۔ ہمارے اصول دین 5 ہیں نا بھائی، 5 ہی ہیں نا، 5 ہیں نا، ٹھیک ہے، مجھے بتاتے رہا کرو، میں بھول جاتا ہوں۔ اصول دین 5، پہلا اول شاباش توحید۔ ایک مصیبت یہ ہو گئی میرے لیے کہ میں سنتا نہیں، بالکل کان میرے بالکل بہرے ہو گئے، اور اب میں آپ کے سامنے پکا مولوی صاحب ہو کے بیٹھا ہوں، اور پکا مولوی صاحب اسے کہتے ہیں جو اپنی کہتا رہے، کسی کی نہ سنے۔ اب میں بالکل نہیں سنتا تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کان بالکل بہرے ہو گئے۔ تو بزرگان محترم، اصول دین میں پہلے کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے۔ توحید کے متعلق آج بات نہیں کرنی ہو پھر کبھی صحیح۔ اور دوسرے ہیں عدل، دوسرے ہے عدل، عدل نہیں عدل اور شے ہے عدل، دال ساکن ہے عدل، دوسرے عدل، سمجھو۔ اور عدل کے کیا معنی بھائی؟ دوسرے عدل ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ انصاف۔ یہ عام طور پہ مشہور یہی ہے، ہر ایک شخص کی زبان پر یہی ہے، ہر فرد بشر یہی سمجھتا ہے کہ عدل کے معنی ہیں انصاف۔ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ تو علم لسانیات کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ ایک زبان کے 2 لفظ کبھی ہم معنی نہیں ہوتے، ان میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ اب انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، عدل بھی عربی کا لفظ ہے، تو ضرور فرق ہے دونوں کے معنی میں۔ انصاف کے عدل کے معنی میں لازماً فرق ہے۔ تو واضح فرق میں آپ سے عرض کروں کہ انصاف کا لفظ نصف سے بنا ہے، نون سواد فے نصف، نصف سے بنا ہے انصاف۔ نصف کے معنی ہے آدھا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ انصاف کے معنی ہیں ایک شے کو برابر آدھا آدھا 2 جگہ بانٹ دو، اسے کہتے ہیں انصاف۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ایک شے بھائی سے انصاف سے تقسیم کرو، کیا مطلب؟ کہ ناپ کے بالکل برابر 2 حصے کر دو، یہ انصاف ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ اور عدل یہ نہیں ہے، عدل اور چیز ہے، ذرا وہ پھر بتاؤں گا۔ انصاف کے معنی یہ ہیں کہ 2 حصوں میں برابر تقسیم ہو جائے، یہ ہے انصاف۔ توجہ فرمائی صاحبان جی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام نے مردوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں،
دو کر سکتی، مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے شادی دو کرنے میں؟ عدل، انصاف نہیں، عدل۔ دو شادیاں اگر کوئی کرے تو شرط ہے عدل، انصاف نہیں۔ اگر انصاف شرط ہوتا تو پھر بڑی مشکل ہوتی۔ مثلا ایک بیوی کو بخار ہے، اسے دوا پلائی، تو انصاف اگر ہوتا آدھی آدھی دونوں کو پلانی پڑتی۔ انصاف شرط نہیں۔ ایک اپنے باپ کے گھر گئی ہے، دوسری کو بھی زبردستی بھیجنا پڑتا اگر انصاف شرط۔ ایک بیمار ہو کے لیٹ گئی، دوسری کو لٹانا پڑتا اگر انصاف ہوتا۔ ایک پہ آپ ناراض ہوئے تو دوسری بیچاری اچھی خاصی کو بھی ناراض ہونا پڑتا اگر انصاف ہوتا، سمجھے؟ اور مصیبت یہاں بنتی کہ اگر ایک مر گئی تو دوسری کو مارنا پڑتا اگر انصاف شرط ہوتا۔ انصاف شرط نہیں ہے، عدل شرط ہے۔ انصاف چیز اور ہے، عدل چیز اور ہے۔ میں اردو زبان میں عدل کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور کوئی لفظ نہیں میرے پاس۔ عدل کے معنی ہیں ہر شے اور ہر شخص سے وہی برتاؤ کرو جس کا وہ مستحق ہے، اسے عدل کہتے ہیں۔ بزو شیء فی محلہ، ہر شے اور ہر شخص وہی ہو، اسی طرح ہو جس طرح اسے ہونا چاہیے، اسے عدل کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا عمرے والا؟ ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں عدل۔ میرے معزز سامعین، لفظ حسن جو ہے نا، کہتے ہیں یہ چیز بڑی حسین ہے۔ حسن ہوتا ہی وہاں ہے جہاں عدل ہو۔ اگر ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، یقیناً حسن ہوگا، اور اگر چاہیے سے ہٹ جائے حسن ختم ہو جائے گا۔ تو اچھائی یا حسن عدل کے تابع ہے۔ ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا، ہر ایک سے وہی برتاؤ کرو جو کرنا، اسے کہتے ہیں عدل۔ اب یہ مجلس ہے آپ کی، اس میں یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ مجلس میں آیا، اسے آپ یہاں کی بجائے یہاں رکھ دیں تو ہے تو مجلس میں ہی، مگر چونکہ وہاں ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے اور وہاں سے ہٹا دیا جہاں ہونا چاہیے تو بیکار ہو گیا یا نہیں؟ یہ جبھی کارآمد ہے جب یہ وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے۔ عدل کے معنی ہر شے وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں چاہیے سے بات ادھر ادھر ہوئی نہیں تو معاملہ خراب ہوا۔ دیکھو بھائی، میں دبئی کے بازار میں گیا، بڑا عظیم الشان بازار ہے یہاں کے، وہاں سے میں نے ایک ٹوپی خریدی، وہ ملی جناب 2 روپے میں، یاد رکھنا کتنے ملی۔ پھر ایک جوتا خریدا، وہ ملا 50 روپے میں۔ رستے میں نے سوچا کہ ٹوپی غریب ہے، 2 روپے میں ملی ہے، جوتا امیر ہے، 50 روپے میں ملا ہے۔ اب ٹوپی کو میں نے سمجھا غریب، جوتے کو سمجھا امیر، ٹوپی کو غریب سمجھ کے پیروں میں رکھ لیا، جوتے کو امیر سمجھ کے سر پہ رکھ لیا۔ بتاؤ یہ ٹھیک ہوا؟ ٹھیک بات ہوئی؟ بولو بھائی، ٹھیک ہو؟ عدل کے خلاف ہو گیا۔ کیا عدل کے خلاف ہوا؟ اسے ٹھکرانا چاہیے تھا، اسے سر کیوں چڑھایا؟ مجلس کے دوران میں نے کہا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، ذرا پانی پینا ہے۔ ایک نوجوان گیا اور نہایت خوبصورت مٹی کا گلاس تھا، اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اس میں پانی لے آیا، ہلو بھائی پیو، مٹی کے برتن میں۔ میں نے دیکھا، رکھ لیا، میں نے کہا ذرا میں نے تھوکنا ہے، وہ چاندی کا اگالدان لے آیا۔ اب پانی کا گلاس تھا مٹی کا، اگالدان تھا چاندی کا۔ میں نے کیا کیا کہ گلاس میں تو تھوک لیا مٹی کا سمجھ کے، اگالدان میں پانی پی لیا چاندی کا سمجھ کے۔ بتاؤ مذاق اڑے گا یا نہیں؟ غلط ہوا یا نہیں؟ کیوں؟ عدل کے خلاف ہو گیا۔ جسے منہ لگانا تھا اس میں تھوکا کیوں، اور جس کے منہ میں تھوکنا تھا اسے منہ کیوں لگایا؟ بات عدل کے خلاف ہو گئی۔ اب
چاہے میرا یہاں آنا آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، کوئی مجلس یاد رہے نہ یا رہے، یہ بات ضرور یاد رہے گی، وہ پاگل مولوی اس نے دال میں پانی پیا تھا، کیوں جسے منہ نہیں لگے، جیسے بتائیے اس کے منہ میں تھوکنا تھا، یہ بات کیا ہے؟ یہ عدل کے خلاف۔ عدل یہ چاہتا ہے کہ ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا، یہ ہمارے اصول دین میں ہے قبلہ کہ ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، رسالت وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، توحید وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، امامت وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، آل وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، اصحاب وہاں ہو جہاں انہیں ہونا چاہیے، مومن وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، امیر المومنین وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے، اپنی جگہ سے کوئی شے ہٹنے نہ پائے، یہ ہمارے اصول دین میں ہے، ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اب نماز پڑھی ہم نے، مسلمانوں نے سب نے نماز پڑھی، دوسری رکعت آئی نماز کی تو ہم نے پڑھا تشہد، اشہد ان لا الہ پڑھا، پھر تشہد پڑھ کے اب ہم نے سلام کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے نا، سلام پھیرتے ہیں نا آپ؟ پھیرتے ہیں سلام، میں بتاؤں آپ سے، السلام علیکہ ایھا النبی، پہلے یہ کہا آپ نے، یعنی آپ نے اپنی طرف سے سلام بھیجا نبی کی طرف، ادھر سے گیا، دوسرا کیا کہا؟ والسلام علینا، اور سلام ہو ہم پر، یہ وہ پھیر لیا آپ نے، پہلے ادھر بھیجا پھر ادھر آ گیا، اسے کہتے ہیں سلام پھیرنا، تو سلام پھیرنے کا حکم ہے، منہ پھیرنے کا نہیں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اب ہم نے پڑھی درود شریف، درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، کسی بھی مسلمان کی، کسی بھی فرقے کی درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد، اور آگے وآل محمد، کوئی کہتا ہے علی آل محمد، ابھی تو پنجابی کا محاورہ ہے، سیدھا آل محمد کہہ دو یا علا ولا کے کہو، کہنا ہے آل محمد، درود پڑھنا ہے آل محمد پر، آل محمد کا درود پڑھو تو نماز ہو جائے، نہ پڑھو تو نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد، کوئی نماز غلط ہو گئی۔ اب سمجھا یہ فرق ہے آل میں اور اصحاب میں، آل کا نام نہ لو تو نماز غلط، اور اصحاب کا نام لے لو تو نماز غلط۔ کیا حل ہو؟ اصحاب اپنی جگہ ہیں، آل اپنی جگہ ہے، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے ملک میں مولی صاحبان یہ کہنے لگے ہیں کہ تمام مسلمان جو کلمہ گو ہیں سب آل ہیں، سنا نہیں آپ نے سنی ہوگی نا یہ بات، کہتے نہیں سارے مسلمان آل ہیں۔ میں نے اس کی تحقیق کی کہ یہ کیوں کہتے ہیں، تحقیق سے پتا چلا کہ یہ مولوی کی ایجاد نہیں ہے، مولوی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ سارے مسلمان آل ہیں، یہ انگریزی پڑھے لکھوں نے بتایا کہ آل میں سب ہیں، آل کے معنی نہیں آتے تھے بیچارے مولویوں کو، تو پڑھے لکھوں نے بتا دیا کہ آل میں سب ہیں، یہ وہ کہہ لے کہ سب ہیں، چلو تو آل اپنی جگہ رہے، اصحاب اپنی جگہ رہے۔ اب آل کہاں رہیں یہ میں نہیں بتاتا، یہ آپ سوچیں کہاں رہیں، اصحاب اپنی جگہ رہیں۔ میں نے تو یہ سنا ہے علماء سے، بڑے بڑے مولوی صاحبان سے، کہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، بڑا جابر خلیفہ بقول مسلمانوں کے، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ ڈھلتے تھے، اس کی فتوحات کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا اور آل محمد کا بچہ ساتھ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے شہزادہ آل محمد نے اسے کہا، خلیفہ کے بچے کو، تو ہمارا غلام ہے، غلام زادہ ہے، وہ چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا برا منا گیا، روتا ہوا گھر گیا، رونے لگا جا کے، کیوں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کس نے کہا؟ کہ جی وہ میں کھیل رہا تھا وہاں، اور دیکھو میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور وہ دیکھو وہ یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرنے والے کے بیٹے نے مجھے غلام کہہ دیا۔ وہ کس نے؟ حسن نے کہا ہے، ہاں واقعی کہ واقعی، سچ مچ کا ہے، سچ مچ۔ کہاں کھیل رہے تھے، کہاں کھیل رہے تھے، اب کہاں ہیں حسن کے وہیں کھڑے ہیں، مجھے غلام کہا ہے، چل مجھے ساتھ لے چل،
خود بادشاہ وقت بچے کو ساتھ لے کے حسن کی خدمت میں آ گیا. بولا آپ نے اسے غلام کہا؟ ہاں یہ بھی ہمارا غلام، اس کا باپ بھی ہمارا غلام. یہ بات ہے. حضور یہ رہا کاغذ اور یہ رہا قلم دوات. وہ غلطی ایک دفعہ ہو گئی تھی قلم دوات کی، اب نہیں ہوئی. حاضر ہے، لکھ دیں. آپ نے لکھ دیا یہ لڑکا بھی ہمارا غلام ہے، اس کا باپ بھی جو بادشاہ ہے وہ بھی ہمارا غلام ہے. نام لکھے باقاعدہ یہ غلام ہو ہمارے. کیا کرو گے کہ قبر میں لے جاؤں تو یہ ممکن نکیر آئیں گے، چاہے وہ کچھ بھی سوال کرے مجھے دکھا دیں ایجاد ہو جائے گی. یہ فرق ہے عالم اور اصحاب میں. وہ اچھی طرح سمجھ. اور امام حسن کے کیا کہیں، اس شان سے لکھ کے دیا ہے وہاں سے لطف آ گیا. لکھا ہمارا غلام ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں لکھا وفادار ہے یا بے وفا. غلام تو ہے اس میں کیا شک ہے غلام ہونے میں، مگر یہ نہیں لکھا کہ وفادار ہے بے وفا ہے، حلال کرتا ہے، نمک حلال ہے، کیسا ہے کیا ہے. یہ لکھ دیا کہ غلام ہے، ٹھیک ہے غلام ہے، اس میں کیا شک ہے غلام ہے. اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ اصحاب کا اتنا بڑا موضوع پر بذات خود بیٹھا ہے قبر میں، اس کی فرشتے بات نہیں سنتے اور ان کی ایک تحریر دیکھ کر سر جھکا کے چلے گئے. یہ فرق ہے عالم اور اصحاب میں. ہمارے یہاں اصول دین ہے، ہم چاہتے ہیں ہر شے وہیں رہے جہاں اسے ہونا چاہیے. حال اپنی جگہ پہ رہیں. اصحاب لوگ کہتے ہیں یہ اصحاب کو نہیں مانتے، غلط کہتے. ہم سے بہتر اصحاب کو کون مانتا ہے؟ زیادہ اصحاب کی عزت کون کرتا ہے؟ ہم سلمان کو منا اہل بیت کہتے ہیں، ہم ابو ذر کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم مقداد کا نام پھر چھپا کے لیتے ہیں، ہم قمبر کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اماں فضہ کو ہم اماں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم عزت نہیں کرتے. کوئی عزت کے قابل ہو تو عزت کرے، کوئی عزت کے قابل ہو تو اس کا احترام کرے. عزت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے. کون کہتا نہیں کرتے؟ رسول کے اصحاب سبحان اللہ. رسول آل اپنی جگہ ہے. توجہ ہے نا صاحبان؟ آپ سن رہے ہیں میری بات غور سے؟ دیکھیے نا، گھر کے اندر جو بیٹھے ان کی اور بات ہے، باہر جو بیٹھے ان کی اور بات. ایک حاکم ہے، بادشاہ ہے، وہ اپنی کچہری میں بیٹھا ہے. اسی کچہری میں تو مدعی بھی ہے، مدعا علیہ بھی ہے یا نہیں؟ اس کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اسے. جب تک وہ کچہری میں بیٹھا ہے اس میں چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں. آخر کچہری میں جو بیٹھا ہے سب اس کے گرد ہیں. اب ہم کچہری میں بادشاہ کے گرد دیکھ کر ہر ایک کو تو سلام نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے چور ہو سکتا ہے ڈاکو ہو. کہ جناب چور نہ کہنا، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو قرآن میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اشتہاری ڈاکو کا ذکر اخباروں میں نہیں آتا؟ اس سے کیا ہو گیا قرآن میں آنے سے؟ ورنہ کچہری میں بادشاہ کی سب اپنے پرائے دو دشمن سب بیٹھے. کچہری برخاست ہوئی، اب گھر میں آیا. اب دیکھتا ہوں کہ گھر میں کون ہے. باہر تو سب تھے سب ٹھیک ہے، گھر میں کون ہے ساتھ؟ جہاں جہاں بیٹھے ہو توجہ صاحبان. آج چونکہ شب جمعہ ہے اس لیے دو فکریں یہ کہہ دی. گھر میں کون ہے؟ گھر میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ چادر اوڑھے بیٹھے. یہ دیکھا ہم نے، یہ چادر اوڑھے بیٹھے ہیں. کیا سمجھے؟ چادر اوڑھے بیٹھے گھر کی چار دیواری میں چادر اوڑھے بیٹھے. اب دیکھتا ہوں کون آتا ہے. چادر اوڑھے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں حسن آ گئے. نانا سلام، میں آ جاؤں؟ اجازت ہے؟ آؤ بیٹا آ جاؤ. وہ آ گئے. پھر چھوٹے صاحبزادے تشریف لے ہے. حسین، نانا سلام، ابھی آ جاؤ، اجازت ہے؟ ہاں آ جاؤ. وہ بھی آ گئے. توجہ ہے سننا صاحبہ. تو قبلہ آپ نے سنا ہے یا نہیں کہ رسول نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں سجدہ کر رہے تھے، تو حسین آ کے کمر پہ بیٹھ گئے. سنا ہے نا؟ تو جب سجدے پہ کمر پہ بیٹھے تھے اجازت لی تھی نانا میں بیٹھ جاؤں؟ جب سجدے میں تھے جب تک وہ اجازت کے بیٹھ گئے، اور جب لیٹے ہوئے تھے نانا اجازت ہے. آج اجازت کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ اسے اجازت نہیں. یہاں سے پتا چلا کہ اگر میرے نانا ہوتے
جو اجازت کے بغیر آ جاتے یہ فاطمہ کی چادر کی عظمت، حسین بھی بے اجازت ہوا، حسن بھی بے اجازت ہوا، چادر وہ ہے بیٹھے، اور بیٹا تم بھی آ جاؤ، اور بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد علی آ گئے، قبلہ میں بھی آ سکتا ہوں، ہاں بسم اللہ۔ پھر سیدہ آ گئی، میں بھی ہاں بسم اللہ۔ چاروں آ کے بیٹھ گئے، بیٹا چادر کے کونے دبا لو تاکہ غیر آنے نہ پائے اور اپنا جانے نہ پائے۔ اب یہ گھر کی بات ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ آل کون ہے اور اصحاب کو، گھر کی بات ہے۔ تو جو ہے نا، اب میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں، یاد تو رکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ بتاؤ پڑھے لکھو، یہ رسول نے یہ بات میں تم جیسا بشر ہوں ابو جہل سے کہی تھی، مکے کے بت پرستوں سے کہی تھی، بولو میں تم جیسا بشر ہوں۔ ہمارے ہردوار کے ناموں سے کہی تھی، ہندوستان کے برہمنوں سے کہی تھی، وہ بھی تو بشر ہے نا آخر۔ بت پرستوں سے کہا تھا میں تم جیسا بشر ہوں، پھر کس سے کہا تھا؟ اصحاب سے کہا تھا میں تم جیسا بشر ہوں۔ اصحاب میں تو یہ فرق ہے کہ مدینے کے لوگ تحفے کے طور پہ فروٹ لاتے تھے۔ فروٹ کیا؟ کھجورے، یہی مدینے کا فروٹ ہے، کھجورے۔ میں جب گیا تھا نا مکے مدینے، میں نے بڑا غور کیا کہ اللہ یہاں آم نہیں، سنترا نہیں، مالٹا نہیں، یہ کھجور ہے یہاں، اور کوئی پھل نہیں۔ بڑی دیر میں میری سمجھ میں آ گیا یہ درخت ہونے مالٹے وغیرہ کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں، کھجور کا بڑا اونچا ہوتا ہے، وہاں جانور ہوتا ہے اونٹ، اگر یہ چھوٹے درخت ہوتے پھل سارا کھا جایا کرتا، آدمی کو نہ ملتا، اللہ نے کھجور پیدا کی، اونٹ کا منہ نہ جائے۔ وہاں کا فروٹ ہوتا ہے کھجور، وہ عرب لاتے مدینے والے کھجور۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ حضور لانے والے سے پوچھتے ہدیت ام صدقہ، کہ بھائی یہ تحفہ لائے ہو یا صدقہ؟ اگر وہ کہتا قبلہ تحفہ، آؤ حسن بیٹا کھاؤ، آؤ حسین بیٹا کھاؤ، یہ تحفہ ہے۔ اور اگر وہ کہتا قبلہ صدقہ، اصحاب کے باہر نوش فرماؤ، بسم اللہ کھاؤ، تمہیں کھاؤ صدقہ، اتنا صدقہ کھا لو کہ کھا کھا کے صدیق بن جاؤ۔ قبلہ عالم اور اصحاب میں توجہ ہے نا حضور والا۔ اب یہاں بیٹھو، اب یہ کس سے کہا تھا رسول نے کہ میں تو تم جیسا ہوں؟ میں اسے مختصر کرتا ہوں۔ بات یہ تھی، یہ چاروں بیٹھ گئے نا آ کے چادر میں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھ کر ہماری بڑی عزت بڑھی۔ ان سے رسول کہہ رہے تھے بھائیو، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میں بھی تم جیسا بشر، اور دنیا میں کسی سے نہیں کہا میں تم جیسا ہوں، صرف ان سے کہا تھا میں تم جیسا ہوں۔ سمجھے نا صاحب؟ گھر کی باتیں اور ہیں، باہر کی باتیں اور ہیں۔ گھر میں جو ہیں وہ آل ہے، باہر جو ہے وہ صحابہ کرام ہے، بس اور سے چاہتے ہیں ماشاء اللہ، چشمے بدر رضی اللہ صحابہ ہیں باہر، خدا انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو ہمارے یہاں اصول دین ہے، یہ عدل ہے، ہر ایک وہاں رہے جہاں اسے ہونا چاہیے، بس یہ یاد رکھے فقرہ۔ اگر اس چاہیے کو آپ چلائیں گے نا تو ساری کائنات پہ حاوی ہے یہ چاہیے۔ سمجھے؟ سورج وہاں ہو جہاں ہونا چاہیے، چاند وہاں ہو جہاں ہونا چاہیے، ستارے وہاں ہو جہاں ہو، ہر شے پر حاوی ہے یہ فطرہ، ہر شے وہاں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے۔ تو جو ہے نا صاحبان روح، خدا تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو ہمارے یہاں نبوت ہے۔ ایک بچے نے جب میں آ رہا تھا مجھے کاغذ دے دیا، میں نے وہ پڑھا، عجیب بات ہے، جب ہمارا موڈ تھا لکھنے کا جب تو کسی نے کاغذ نہ دیا، اور آج جو ہے لوگ بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے بچے نے، حضرت آدم کے جو 2 بیٹے تھے ان کی شادی کس سے ہوئی؟ اس بچے کو میں بتاتا ہوں بھائی مذہب اہل بیت میں طے شدہ ہے کہ جس طرح آدم کی بیوی خدا نے حوا پیدا کی تھی، اسی طرح 2 خواتین اور پیدا کی تھی اپنے قدرت سے، جس سے ان دونوں بچوں کی شادی ہوئی تھی۔ اور جب ان کی شادی ہو گئی ان پیدا ہونے والی خواتین سے ان کی جو نسل چلی تو ایک بھائی کے لڑکا ایک بھائی کی لڑکی، پھر یہ شادی ہوتی رہی۔ بہن بھائی کی شادی مذہب اہل بیت کے روح سے
کبھی ہوئی ہی نہیں. یہ میں اس بچے کے لیے بات کہہ دوں. اب میں آگے چلوں گا تو ہر شے وہیں ہو جہاں سے ہونا چاہیے. عدل ہے ہمارے اصول دین. تو نبوت کے متعلق ہمارا جہاں تک بیٹھے ہو اور سے سنو گے تو تمہیں لطف آئے گا. اس بات ہمارا اعتقاد ہے کہ نبوت معصوم ہے, اسے کبھی غلطی ہو سکتی نہیں. وہ غلطی پر ہیں معاذ اللہ جو نبوت میں غلطی کہیں. نبوت کو معصوم ہونا چاہیے, سمجھے. اگر نبوت معصوم نہ ہو تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. تو اللہ نے انبیاء پیدا کیے, آتے رہے دنیا میں, لوگوں کو نصیحت کرتے رہے, لوگوں کو واعظ کرتے رہے, لوگوں کو ہدایت کرتے رہے. توجہ ہے نا ان میں. پھر ختم ہو گئے, ختم ہو گئے. کیا ہمیں نبی نہیں چاہیے؟ یہ چاہیے. ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ ہم آئے تو نبی ختم ہو گئے؟ واہ اللہ بھی ہمیں تو نبی چاہیے. ہمارے تو نبی, ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. تو میرے بچوں, میرے عزیزوں, بات یہ ہے ذرا غور سے سننا تب تمہیں سوال آئے گا. جو ساری دنیا ہے نا یہ باغ کی طرح اللہ نے بنائی ہے, اور اس میں مختلف قسم کے درخت اللہ نے خود لگائے ہیں. اس میں پھولوں کے درخت بھی ہیں, پھولوں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے کانٹے بھی ہیں. ہوتا نا پھول کے ساتھ کانٹا, تو کانٹے کو پھول کے ساتھ دیکھ کے کوئی کانٹے کو پسند نہیں کرتا. کانٹا کانٹا, یہ پھول ہی ہے باہر. اسی طریقے سے اس میں پھل کے درخت بھی ہیں, پھول کے بھی ہیں. باوجود اس دنیا کے باغ میں ایک نبوت کا درخت بھی ہے. نبوت کا درخت خوب پھل دیتا ہے, لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے. اس نبوت کے درخت میں ہر سال بہارے میں 1,24,000 دفعہ بہار دینے کے بعد نبوت کے فصل باغ میں درخت میں پھل دینا چھوڑ دیا. اب کیا ہو, اب کیا بنے گا, کیا ہوگا؟ نبوت کا درخت تو پھل نہیں دیتا, ختم ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ ہاں بھائی, کیا بنے گا, کیا ہوگا؟ اور اس مجمع میں کوئی یو پی کا ہے بندہ, کوئی بہار کا, یو پی کا, کوئی اس طرح کا کوئی ہے آدمی ہے نا؟ اچھا, تو یو پی جو ایک صوبہ ہے نا ہندوستان میں, وہاں ایک درخت ہوتا تھا آم, اور اس کثرت سے ہوتا تھا کہ آم تھا ہوتا تھا درخت آم. بڑا پسند تھا آم, بڑا اچھا ہوتا تھا. ہر سال اس پہ پھل آتا تھا آم پہ. اور ہم کیا کرتے تھے یو پی والے, اس کے پھل کو کھایا اور اس کی گٹھلی کو زمین میں دبا دیا. 5-4 سال میں نیا درخت تیار ہو گیا. یہ اترا ہے. جب آم کے درخت پر پھل آنا بند ہو گیا, پھل نہیں آتا, ختم ہو گیا وہ, تو گٹھلی کہاں سے ہے؟ اب کیسے اس آم کے درخت کو باقی رکھیں؟ توجہ سے سننا ہوگا. یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی درخت بالکل پھل دینا بند کر دیتا تھا, اب اس پہ فصل نہیں آتی تھی, جب درخت بلا فصل ہو جاتا تھا, اسے باقی رکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ جس نوع کا وہ درخت ہے, اگر آم ہے تو آم, سنترا ہے تو سنترا, اسی نوع کا ایک پودا تم اپنے گھر اگاتے تھے. اور ہمارے گھر اگا ہوا پودا جب ذرا بڑا ہوتا تھا اس ختم ہونے والے درخت کے پاس رکھ دیتے تھے, اور اس کی آب و ہوا میں جب پل جاتا تھا تو ختم ہونے والے درخت کی ایک شاخ اس پودے سے باندھ دیتے تھے, اور جب پیوند ایک ہو جاتا تھا تو پودا اس شاخ کو لے کے اپنے گھر آ جاتا تھا. اسے کہتے قلم کے ذریعے سے بن جاتا جو ہے نا صاحب. یہی اللہ نے کیا بالکل. جب نبوت کا درخت 1,24,000 بہاریں دے کر بلا فصل ہو گیا, اب اس نے فصل دینا بند کر دی, تو جس نوع کی نبوت تھی اللہ نے اسی نوع کا ایک پودا اپنے گھر اگایا. اسی نوع کا پودا ایک اپنے گھر اگایا. فکرہ یہ ہے کہ بلا اپنے گھر جو اللہ نے اگایا اسی نوع کا پودا, پودا ذرا زوردار تھا, گملے میں شگاف آ گئی. اور جب اللہ کے گھر اگا ہوا پودا ذرا سیانہ ہو گیا تو نبوت کے ختم ہونے والے درخت کے نیچے رکھ دیا, شاخ اس پودے سے قلم بند کر دیا. اور جب
قلم پختہ ہو گئی، یہ پودا اس شاخ کو لے کے اپنے گھر آ گیا. اس طرح ختم ہونے والا درخت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا. اب نہیں قائم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کون کہتا ہے نبوت نہیں؟ نبوت تو ہے اب بھی، بس فرق یہ ہے کہ اس وقت دیسی تھا، اب ذرا قلمی ہے. اب اس قلمی جو پھل آئیں گے اس میں لطف یہ ہوگا کیونکہ نبوت کا قلم اس پودے سے قلم بند ہوا ہے. اب جو پھل آئے گا اس میں نبوت کا لطف بھی ہوگا، امامت کی شان. دونوں باتیں ہوں، ذائقہ ہوگا امامت کا، رنگ روپ ہوگا نبوت کا، دونوں باتیں ہوں گی. میری توجہ ہے نا وہ مورے والا؟ اب جو پھل آئے گا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبوت کے درخت پہ تو 4 شاخیں تھیں، ایک ہی کیوں باندھی اللہ نے؟ باقی 3 کہاں گئی؟ جب 4 تھیں، 4 شاخیں تھیں، ایک کو تو یہاں قلم بند کر دیا، باقی 3 کہاں گئی؟ یہ اللہ کی بھی یہ پرانی عادت ہے کہ 4 ہو تو 3 کو دفع کرو. اللہ نہیں کرتا. کہتے 4 ہے تو 4 ہی صحیح. مجھے 4 میں سے 420 صحیح. مجھے کیا یہ جھگڑے کیا بات ہے؟ چلو 4 ہی صحیح، میں تو جھگڑا نہیں پڑتا. چلو 4 ہی ہوں. میں رسول قانون عدل پر ہے قائم. 4 کے ساتھ عدل کیا بڑھتا جا رہا ہے کہ باقی جو 3 ہیں ابو لہب کے بیٹے ہیں، قبلہ شادی کے لے جاؤ. 3 بیچاریوں کو تو اتنا ذلیل کیا گیا کہ ابو لہب کے بیٹے بھی لے جائے. 2 بیٹوں کو ابو لہب کے 2 بیٹیاں ان میں سے دے رکھی، وہ جو 4 تھی. اور جب ان دونوں نے طلاق دے دی تو ابو لہب کے 2 بیٹوں کا گھر جو 2 بیٹیاں تھیں نا، ایک اس کافر کے گھر ایک اس کافر کے گھر، وہ دونوں پھر ایک کے گھر آ گئی. یا 2 کافروں کے برابر ایک کو بنا دیا. اور 2 باقی بیٹیوں کا دیا حشر. اور جب اس بیٹی کا ذکر ہے جسے میں قلم بند کہہ رہا ہوں تو بڑے بڑے حضرات کیا ہے بات کرو کہ حضور ماشاءاللہ صاحبزادی جوان ہے، پھر کہ یہ ان کا خبردار میری لڑکی کا نام نہ لینا، میری بیٹی کا نام نہ لینا، خبردار جو کسی نے نام لیا ہو. قبلہ یہ تو عدالت کے خلاف ہے. 3 بیچاری یہ اتنی ذلیل جو چاہے لے جائے، اور ایک کی اتنی عزت کہ اس کا نام نہ لینا. بالکل یاد رکھو اس کا عقد میرے اختیار میں نہیں، خیر اللہ جانے اس کا اختیار. ان ایک کی اتنی عزت توجہ ہے نا تم بھائی، یہ قانون عدل کے خلاف نہیں بات ہے نہیں. ایک کی یہ عزت، ایک کا یہ بھی کہا کہ اس کا عقد تو اللہ کے اختیار میں ہے. میں نہیں جانتا. اچھا اللہ جانے میں مجھے نہیں معلوم اس کا عقد اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم. اللہ نے کہا محمد کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ میاں یہ لڑکی ہے میری، 2 رشتہ لاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، اللہ جانے. اللہ نے کہا اچھا محمد یہ ہمارے ذمہ میں، ہم تو لم یلد ولم یولد ہیں، ان کے جانے رشتہ کیا ہوتا ہے. مگر چونکہ تم ہمارے ذمہ ڈال رہے ہو تو ہم نے ایک انتظام کیا ہے. کیا کہ عورت کی ایک فطرت ہے. ہمارے ملک کی بات ہے بھائی، یہاں کی عورتوں میں یہ بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہے، اگر سن رہی ہوں تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کسی معاملے میں مرد سے ذرا بڑھیا ہو، مثلا عورت مالدار ہو، شوہر ذرا غریب مل جائے، ساری عمر سے تانے دیتی ہے اور نہ مراد کرے گھر ہے کیا، نہ بڑے باپ کی بیٹی ہے یا نہیں. عورت اگر پڑھی لکھی اور شوہر مل جائے جاہل، بڑھ جائے بدتمیز، سے بات ہی نہیں کرتی. سمجھ گیا؟ اسے بڑھاتا نہیں بات. عورت ذرا بڑھیا ہو، مرد ذرا گھٹیا ہو، گھر میں بے لطفی رہتی. اللہ نے کہا محمد لڑکی تو پیدا ہوئی تیرے گھر،
اب وہ یہ کہا کرے گی اگر کہیں شادی ہو گئی کہ میں خاتم انبیاء کے گھر پیدا ہوئی، میں صاحب معراج کے گھر پیدا ہوئی، میں محمد مصطفیٰ کے گھر پیدا ہوئی، شوہر بیچارہ شرمائے گا۔ تو میں نے اس زواجی تعلق کو بہترین رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ جب تیری بیٹی یہ کہے کہ میں محمد کے گھر پیدا ہوئی تو شوہر کہہ دے خبردار میں وہ ہوں جو خدا کے گھر۔ یہ بات بہتر ہے۔ رہ گیا اس کا رشتہ کیونکہ تم نے ہم پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ اب دنیا تو آ رہی ہے رشتے لے کے، مگر رسول جسے چاہتے ہیں دینا لڑکی وہ نہیں آتا۔ قبلہ تم بھی جاؤ نا، اور لوگ جا رہے ہیں کہ میں کیوں جاؤں؟ میں نہیں جاتا، کیونکہ جس گھر میں پیدا ہوا ہوں جب اس کا بڑا موجود ہے تو میں کیوں جاؤں؟ کام بڑے کرتے ہم فائل کرتے، اب بڑے نے سوچا ہے تو مجھے کرنا پڑ گیا کام۔ پوری توجہ صاحبان، بڑا مختصر کرتا ہوں بات، پوری زبان پہ آ گئی، سن رہے نا آپ غور سے؟ یہ مجھے یقین ہے آپ بڑے غور سے سنتے ہیں میری بات۔ اللہ کا رشتہ میرے ذمہ ہو گیا۔ اس نے کیا انتظام کیا کہ عالم بالا میں ایک محفل سجائی، تمام عالم بالا کی مخلوق اکٹھی کی، 1,24,000 تو انبیاء بیٹھے آ کر، تمام فرشتے بیٹھے آ کر، تمام عالم بالا کی ارواح اکٹھی ہوں، اعلیٰ حضرت خود صدر محفل بن کے بیٹھے، ارشاد فرمایا سنو اے عالم بالا کی مخلوق، ماں بدولت و اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا رشتہ کریں۔ کہاں؟ محمد کی لڑکی سے۔ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ہماری طرف سے پیغام لے کر جائے؟ جبرائیل کھڑا ہوا، خداوندہ ساری عمر میری گزر گئی، تیرے پیغام لے کے جاتا ہوں، یہ پیغام بھی میں ہی لے جاؤں؟ جبرائیل ٹھہرو، تمہارا یہ کام نہیں، تم وہ چٹھی رسا، تم وہ پوسٹ مین، ہمارا کام ہے خط لے جانا۔ خط جاتی ہیں معمولی باتوں کے لیے، یہ ہے اہم مسئلہ، یہ خطوں سے طے نہیں ہوگا، یہ تاروں سے طے ہوگا۔ ہمارا حق تمہیں ملے گا جبرائیل، بیٹھ جاؤ تم، یہ مسئلہ تو تاروں سے طے ہوگا۔ تاروں کی بات ہے تو تمام تاروں کا بادشاہ، تمام ستاروں کا شہنشاہ، قبلہ مختصر کر رہا ہوں، خدا گواہ صحت بات نہیں کرنے دیتی، تمام ستاروں کا شہنشاہ سورج سامنے آیا، میں آفتاب عالم تاب ہوں، میں نگر تابہ ہوں، اگر تاروں کا معاملہ ہے تو میں جاؤں پیام لے کر؟ کیا سورج تمہاری عرضی قابل قبول ہے، تمہارا جذبہ بڑا اچھا ہے، مگر ہم تمہیں نہیں بھیجنا چاہتے، کیوں کہ یہ شادی کا معاملہ ہے اور خوشی کے موقع پر جلنے والوں کا کیا کام؟ سورج کیوں تم تو اداس ہو گئے، کیا بات ہے؟ تم رنجیدہ کیوں ہو گئے؟ ٹھہرو، اگر دولہا کی زیارت کا شوق ہے تو کبھی پلٹ کے دیکھ لینا۔ اب اللہ نے ایک نظر ڈالی، نظر ڈال کے چاند، چاند ادھر آؤ میرے چاند، چاند تم آؤ، چاند ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ چاند سامنے آیا ہوں، ارشاد تم جاؤ گے رشتہ لے کے؟ کیوں چاند جانا ہے؟ کیا بات ہے؟ چاند جاؤ گے؟ ارے بولو نا میرے چاند، جاؤ گے؟ چاند کا قبلہ مجھے کیا انکار، مجھے کیا اعتراض، میری کیا مجال جو انکار ہے، مگر ایک ذرا سی مجبوری ہے، وہ یہ کہ اگر میرا نبی ہوتا تو چلا جاتا، تیرا محبوب جو ہوا وہ تیرے محبوب کا پوچھا ہے، میں غریب چاند ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، میں کٹ کر جاتا، اسے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے، بیٹھ جاؤ، تمہیں بیٹھ جاؤ۔
اب نگاہ انتخاب ستارہ زہرا پہ آ کے رکی. زہرا یہ تم جاؤ. زہرا نے 7 سنگار کیے. سمجھے حضور؟ مودت کا زیور پہنا، محبت کا لباس پہنا، ایمان کی چادر اوڑھی، خلوص کا برقع پہنا، آسمان سے خاموشی کے ساتھ چلا. نہ کسی سے راستہ پوچھا، نہ کسی سے دریافت کیا کدھر جانا ہے. سمجھے نا گھومنے والا؟ سیدھا چلا. اسے آتے دیکھا تو نبی کی بیٹی نے کہا اللہ اکبر. 34 دفعہ اللہ اکبر کہا، آ گیا. زمین پہ ٹھہرے دیکھا تو کہا الحمدللہ. واپس جاتے دیکھا تو کہا سبحان اللہ. رشتہ ہو گیا، چلا گیا. سمجھے نا؟ اللہ نے پوچھا محمد رشتہ ہو گیا؟ ہو گیا. منظور کے بالکل. آج رشتے کی خوشی میں، منگنی کی خوشی میں بیٹی کو کیا دیا تم نے؟ کہ تصویر دی ہے. اسے قیامت تک مومنین کی دعوت ہوا کرے گی، ہر 5 نماز کی بات پڑھا کریں گے. تصویر دی ہے. اچھا بے محمد تصویر تم نے دی ہے، امام ہم دیتے. تصویر مکمل ہو جائے. ہو گیا، رشتہ ہو گیا. محمد نکاح پڑھنے بیٹھے. حضور والا 19 کا ایک شعر سنا دوں تمہیں. سمجھے کہ نکاح ایسے جہاں میں نہ ایسے بیاہ ہوئے، اس سے پہلے نہ ایسے نکاح ہوئے نہ ایسے بیاہ ہوئے. کیا ہوا؟ خدا نے عقل پڑھا، انبیاء گواہ. میرے محترم سامعین، یہ ہو گیا قبلہ. اب نبوت اس شکل سے قائم ہو گئی. یہ نیا درخت بن گیا. نبوت کی شاخ امامت کے پودے سے قلم بند ہو گئی. پہلا پھل جو آیا وہ تو ہرا ہی پک گیا. پہلا پھل جو تھا وہ بالکل ہرا تھا، سبز سے پک گیا. دوسرا پھل سرخ ہو کے پکا. سب سے پیر تک سرخ ہو گیا. باغیوں نے قاشے کر دی. یہ تو تیسرا پھل آیا تو اللہ نے اسے بہت سے پردوں میں لپیٹ کے بھیجا. یہ شجرہ نبوت و امامت کا تیسرا پھل، جس کا نام ہے زینب. بعض لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے بیٹا، چاہے کچھ کہو یا نہ کہو، ان لفظوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ ضرور وہ لفظ اثر کرتے ہیں. ان میں لفظوں میں زینب بھی ہے. کچھ کہو یا نہ کہو، زینب کہہ دو اہل ایمان رونے لگتے. زینب کا لفظ رلا دیتا ہے. ہائے ہائے، بڑا طویل قصہ ہے اور طبیعت بڑی ہے. قانون بڑا طویل. بزرگان من، زینب پیدا ہوتی باپ کی گود میں، لے گئے رسول کے پاس. رسول نے علی کی گود میں زینب کو دیکھ کے کہا زینب اب. باپ کی زینت پیدا ہوئی ہے، باپ کی عزت پیدا ہوئی ہے. یہ اپنے باپ کی عزت کو 4 چاند لگا دے گی، یہ باپ کی شان کو بڑھا دے گی. پیدا ہوتے ہی علی اپنے پاس لاتے تھے، اپنے آپ انگلی پکڑ کے چلاتے تھے. پتہ ہی کیا کیا سکھاتے تھے. اتنا پڑھایا کہ عالمہ غیر معلمہ کہلائی، بغیر کسی معلمہ کے سب کچھ عالمی. ہاں، مختصر بات قبلہ. عبداللہ بن جعفر سے عقد ہوا. داماد کے گھر علی نے اپنے گھر کے ساتھ رکھا تاکہ بیٹی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے. بڑا پیار تھا. جس طرح رسول کو اپنی بیٹی سے پیار تھا، اس سے زیادہ علی کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا. فرق اتنا تھا کہ رسول فاطمہ کو سینے سے لگا کے ہنس دیا کرتے تھے، علی زینب کو گلے سے لگا کے رو دیا کرتے تھے. یا علی کیوں روتے ہیں؟ میں روتا ہوں. زینب کو سینے سے لگایا اور رو لگی. گھومنے والا پت. میرے محترم سامعین، سن 36 ہجری میں
جب علی بظاہر حالات تخت حکومت پہ بیٹھے تو کچھ مجبوریاں ایسی بن گئیں کہ بجائے مدینے کے کوفہ رہنا پڑا. بتاتے خود اپنے ایک مضمون ہے کہ کوفے کیوں آئے, اس کو نہیں چھیڑتا, اسے مجبوری بن گئی, کوفے میں رہنا پڑا. پہلے جنگ جمل ہوئی, عرب کی جرنیل خاتون لڑنے آ گئی. جنگ جمل کے بعد جنگ صفین شروع ہو گئی. کوفہ چونکہ چھامنی تھی اس لیے مجبوراً جنگ کی مجبوری سے کوفے میں رہنا پڑ گئی. تمام صاحبزادگان ساتھ تھے, امام حسن سے لے کر جناب عباس تک کتنے بیٹے تھے سب ساتھ تھے. باپ بیٹیاں گھر تھی مدینے میں. خوب غور سے سننا صاحبان جہاں جہاں بیٹھے ہو. جب کوفے میں 1 سال گزر گیا, سارے بیٹوں نے ایک دن مل کے امام حسن سے کہا, بھائی ہم تو چھوٹے ہیں, ہماری تو مجال نہیں, آپ بڑے ہیں, ذرا ابا سے ایک بات تو کہیں. کیا کہ بہنوں سے ملنے کو دل چاہتا ہے. سال ہو گیا بہنوں سے نہیں ملے, ان سے ملنے کو دل چاہتا ہے, آپ کہیں ذرا ابا سے. امام حسن آئے, آ کے بیٹھ گئے. امیر المومنین نے کہا, حسن آج تمہارے انداز سے معلوم ہوتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں قبلہ, میں اپنے سارے بھائیوں کا سفیر بن کے آیا ہوں, سب بھائی اور میں بھی خود. حضور بڑی دیر ہو گئی, زینب سے ملنے کو دل چاہتا, بڑی دیر ہو گئی. امیر نے فرمایا, ہاں میرا خود دل چاہتا ہے اسے ملنے کو. تم ایسا کرو, سارے بھائی مدینے چلے جاؤ اور 10-20 اور شریف آدمی ساتھ لے جاؤ اور زینب کو لے آؤ, جا کے آ جائے وہ. چنانچہ بھائی فوراً تیار ہوئے, مدینے کے کچھ شرفا ساتھ لیے جیسے حبیب بن مظاہر, مسلم افجا, آبیس, یہ حضرات, اور مدینے پہنچ گئے. اب جو بہنوں نے سنا کہ بھائی آئے ہیں, گھر سجائے, مکان صاف کیے. لیکن خاتون سے ہمسائے کا بیوی ہو, آج ہمارے بھائی آ رہے ہیں, آج ہمارے بھائی آئے ہیں, ہمارے ابا نے بھیجے. زینب ہم آئے ہیں, ابا نے بلایا ہے, تمہیں لے جائیں گے. اوہ اتنی خوشی تھی کہ خدا, جیسا کہ فطرت ہے لڑکی کی. 10-20 دن قیام کیا, سفر کا انتظام کیا. علی کا قاصد پہنچ گیا خط لے کر, حسن بیٹا جب زینب کو لے کر آؤ تو تھوڑے فاصلے پہ منزل کرنا, میری لڑکی سفر کرنے کی عادی ہے, سفر میں تکلیف نہ ہو, تھوڑے فاصلے پہ ٹھہرنا. دیکھو زینب کی محمل سے ذرا فاصلے پہ رہے آدمی, وہ مردوں کی آواز سننے کی عادی نہیں. علی کی طرف سے ہدایتیں آ رہی ہیں. محمل بنائی گئی, اس میں آرام دہ گدے بچھائے گئے, زینب اس میں سوار ہوئی, باقی بہنیں بھی سوار. بھائی لے کے چلے, بجائے 10 میل کے 5 میل پہ منزل کر دی. بہن کوئی تکلیف تو نہیں؟ بہن تمہیں کوئی نہیں؟ بھائی بالکل نہیں. جب منزلیں کرتے 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 کوفے سے 10 میل کے فاصلے پہ پہنچ گئے, وہاں قیام ہوا. وہاں سے آدمی نے آ کے اطلاع دی علی کو, مولا بیٹیاں آ گئی ہیں, ماں ٹھہری ہوئی آ گئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اسی وقت آپ نے حکم دیا دربار عام کیا جائے, تمام کوفے کے شرفا کو بلایا جائے. کوفے کے سارے شریف آ کے بیٹھ گئے. بھائیو میں نے تمہیں کبھی تکلیف نہیں دی, آج پہلی دفعہ تکلیف دیتا ہوں. تمہارے شہر میں میری بیٹی زینب آ گئی. ہر محلے کے میرے محلہ سے میں کہتا ہوں, جس کے محلے سے زینب گزرے اس کے ذمہ میں یہ کام ہے کہ رات کے وقت آئے گی زینب, رات کو محلے میں چراغ ہو جائے, کوئی بچہ بھی چھت پہ نہ چڑھے, بالکل شور نہ ہو. بڑی عزت و خاموشی سے میری بیٹی آئے. میں تو یہ انتظام ہوا. ادھر وہاں اطلاع ہے کہ حسن نہیں ٹھہرو, میں استقبال کو آ رہا ہوں زینب کے. خود پہنچے وہاں, بیٹی کو ملے. بڑا مختصر کرتا ہوں بات کو, مجھے تکلیف کے کان. بیٹی کو محمل میں بٹھایا, اس کی نہار اپنے ہاتھ میں پکڑی, ناکے کی شہر کوفہ میں لائے.
بیٹی تکلیف تو نہیں, آہستہ چلے. بیٹی تمہیں کوئی زحمت تو نہیں ہوتی؟ بابا ٹھیک ہے. دیکھ کر اپنے گھر لائے. زینب اتر کے بیت الشرف میں آئی. علی آئے, بیٹی راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں ابا کو بڑی خیریت سے آئی, اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی. زینب سفر میں کوئی دشواری نہیں؟ بابا ٹھیک ہے. اچھا, جب 10-12 دن گزر گئے تو کوفے کے شریفوں کا ایک وفد آیا. مولا ہماری بیویوں نے بھیجا ہے, عورتوں نے. حضور سے ایک عرض ہے, کیا کہ ہماری عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ زینب کی زیارت کریں. ان کا دل چاہتا ہے کہ نبی زادی کی زیارت کریں, علی زادی کو دیکھیں. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, پر زینب کا اختیار اس کے بھائیوں کو ہے. حسن حسین کے وفد حسنین کے پاس آیا. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہماری خواتین آ سکتی ہیں. میں کہتے ہیں بات سنو, کوئی بچہ ساتھ نہ آئے, کوئی لڑکا نہ آئے. گھر گئے, اپنی عورتوں سے کہا تیاری کرو, زینب کی زیارت کو جانا ہے. عورتوں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, تسبیح ہاتھ میں لی, ننگے پاؤں, سر جھکائے ہوئے, درود پڑھتی ہوئی پیدل گھر سے چلی. دروازے پہ آئی. دروازے پہ چھوٹا بھائی عباس کا پہرا. بیویوں ٹھہرو, کسی کے ساتھ کوئی بچہ تو نہیں؟ زینب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا, آؤ آؤ بسم اللہ بیٹھو. بڑے اخلاق سے پیش آئی. تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آئی. جا کے اپنے مردوں سے کہا ہم تو ڈرے ہوئے گئے تھے شہزادی کے وہاں اللہ جانے کس طرح ملیں. تو بڑے اخلاق سے پیش آئی, ان سے ہماری بڑی محبت فرمائی. محمد نے کہا ٹھہر ہو, وہ کیسر و کسرا کی بیٹی نہیں ہے, اور رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, عظیم کی بیٹی. اب تو عورتوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی. جب عورتیں آنے لگی تو زینب نے انہیں درس دینا شروع کر دیا. ادھر حدیث کا درس ہے, کہیں فقہ کا درس ہے, کہیں علم کلام کا درس ہے. اچھا خاصا زنانہ کاری کھل گیا. پھر تو تمام شریف عورتیں لڑکیاں زینب سے درس لینے آنے لگی. جو ہے نا حضور والی, اتنی عزت زینب کی کوفے کی عورتوں کے دل میں کہ یہ تو ہمارے لیے ابر رحمت بن کے برس گئی. تمام عورتیں پڑھ رہی. 3 سال کے بعد علی کی شہادت ہو گئی. جو ہے نا اور امام حسن نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو مدینے چلیں. جب مدینے جانے کا ارادہ کیا تو شہر کوفہ میں شور مچ گیا کہ علی کی اولاد مدینے واپس جا رہی ہے. اور تو ظاہر مار کے رونا شروع کر. کیا زینب بھی جائیں گی؟ کہاں بی بی زینب کی خدمت میں بی بی جا رہی ہوں. کہاں بھائی میرے بھائی جا رہے ہیں, میں بھی جا رہی ہوں. اب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں, بھائی جا رہے ہیں. عورتیں ہیں کہ داڑے مار مار کے روتی. ایک فقرہ کہوں گا میں, وہی میری مجلس کا ماحصل ہے قبلہ. اس کے بعد میں پھر آپ چاہیں گے تو 2-4 منٹ رہو, ورنہ وہ فقرہ. جب وہ دن آیا جس دن روانہ ہونا تھا تو سارے الگ کوفے کی عورتیں مرد سب اکٹھے رخصت کر رہے. ایک کوہرام بچا, مرد حسنین کے پاس, عورتیں ساری زینب کے پاس. تو جو صاحبان فقرہ سن لو, جہاں جہاں بیٹھے ہو غور سے صاحبان. 5-7 سفید ریش بزرگ کوفے کے حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا ہم سارے کوفے کی عورتوں کی طرف سے ایک عرضی لائے ہیں. کیا کہ آج تو آپ جا رہے ہیں خیریت سے, خدا خیریت سے لے جائے. زینب بھی جا رہی ہے آپ کے ساتھ, مگر ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ زینب یہ وعدہ کریں کہ پھر بھی کوفے آئیں. ہم انتظار کریں, ہم سے وعدہ کر کے جائیں ہمارے شہر میں زینب پھر آئے گی. اور محترم بھائیوں, حسنین نے وعدہ کر دیا, بھائیوں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زینب تمہارے شہر میں پھر بھی آئے گی. اور تو سب مطمئن, ان کا وعدہ کبھی غلط ہوتا ہی نہیں. روز کوفے کی عورتیں انتظار کرتی زینب ضرور آئے گی, زینب نے ضرور آنا ہے.
میرے محترم سامعین، میں بات کو ختم کروں، ورنہ تو بڑا لمبا مضمون ہے. زینب آ گئی، کچھ آ گئی، اور وہ انتظار میں جو عورتیں تھیں وہ چھت پہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں زینب آ رہی. اور کوفے چند دن رہنے کے بعد اب زینب شام چلی گئی. شام پہنچ گئی. اس سے پہلے شام کبھی نہیں گئی تھی. تو دیکھا ہوگا. شام پہنچ گئی اور میرے معزز سامعین، شام کے شہنشاہ سے حسین کی جنگ تھی. میدان میں حسین نے جنگ لڑی. جب میدان فتح ہو گیا تو شہنشاہ کے قلعے پہ قبضہ کرنے زینب آ گئی. میں اس کے قلعے پہ قبضہ کروں جس وقت پہنچی ہے دربار یزید میں. ہائے اللہ، میری کان کی تکلیف مجھے بات نہیں کرنے دیتی. 7,000 کرسی نشین بیٹھے، 6-7 ہزار آدمی فرش پہ بیٹھے اور زینب دربار میں گئی. بڑا طویل قصہ ہے، میں نے 2 لفظوں میں ختم کر دیا. پھر صحیح کسی دن اگر میری صحت ذرا ٹھیک ہو گئی، دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر، اور ہمارے پاکستان کے سارے ذاکر میرے اس بات واقعے کو بیان کرتے ہیں. جب میں شام گیا تھا نا زیارت کے لیے، تو میرے ساتھ میری بیوی تھی، میری بیٹی تھی، میری ایک پھوپھی تھی، 5-6 عورتیں تھیں. جب ہم دمشق کے بازار میں گئے نا، ہمارا گائیڈ ساتھ تھا. ایک پرانا دروازہ تھا، اس دروازے سے زینب داخل ہوئی. اس نے یہ کہا، میں نے اپنی بیویوں سے کہا، عورتوں سے بیویوں بول کے اتارو، چادریں اتارو، سب اپنے بال کھولو، ننگے سر چلے. زینب کہیں تھی. میری ساتھ کی تمام عورتوں کے میں نے سر کھلوا دی. چلو بزرگان یزید کے سامنے زینب کھڑی اور بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اسے کہتے ہیں انقلاب. ابو سفیان کا پوتا تخت اور محمد کی بیٹی سامنے کھڑی، اسے کہتے ہیں انقلاب. اب حیدر کرار کی بیٹی بادشاہ وقت کے سامنے کھڑی ہے. یہ جہاد کی آخری منزل ہے، سمجھے. حیدر کرار کی بیٹی اس انتظار میں ہے ادھر سے پہل ہو تو جہاد شروع کروں. پہل کرنا علی کے گھرانے کا کام نہیں. 1 گھنٹے کے بعد یزید سر اٹھا کے کہتا ہے، ان قیدی عورتوں میں فاطمہ کی بیٹی کون سی؟ یہ حملہ ہو گیا. اب جواب ہے، سنا صاحبان. اس نے کہا فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے؟ ادھر زینب آگے بڑھی اور کہتی کیا ہے، یا ابن الطلقاء، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے. سنا آپ نے؟ خبردار اس نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا. بڑا لمبا خطبہ ہے، میں ایک فقرے پہ ختم کرتا ہوں. آج میری کان ہی بھولنے رہتے مجھے. اور یہ فقرہ دربار میں گونج گیا. ایک درباری نے سنا، قیدی خاتون نے کیا کہا، وہ ہمارے غلام زادے، خبردار ہماری ماں کا نام نہ لینا. یہ فقرہ گونج گیا تو ہم نے، ہر شخص نے سنا. سب اس انتظار میں کہ اللہ جانے بادشاہ وقت کیا جواب دے گا. لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا، اس کو تو پسینے میں تر ہو گیا. لوگ کہنے لگے دوسرے کو بات کیا ہے. ایک خاتون قیدی اسے غلام زادہ کہہ رہی ہے اور یہ خاموش ہے، قصہ کیا ہے. اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. ذرا غور سے سننا بھائیو بات کو. یہ میں نے کربلا مولا کے حرم میں یہ مضمون پڑھا تھا، بڑا اس مضمون پہ چرچا ہوا تھا. خیر وہ میں تمہیں کیا بتاؤں. خود مولا نے پھر خواب میں بشارت دی کہ میں نے خود سنا ہے، میں نے اسے پسند کیا. مولا نے خود فرمایا. پھر تو کربلا میں میری بڑی پوزیشن بنا دی مولا نے. جب ظاہر نے یہ فکرے کہے اور دربار میں سنے، دربار میں ہلچل